بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ G8 قرآن کلاس کی اس نشست میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اور جیسا کہ گزشتہ کلاس میں ہم سورۃ ابراہیم کے جو آیت تھی اس میں اسماء کر رہے تھے، اور اس کے بعد انشاءاللہ افعال ان کی باری آئے گی، اور لسان کے بارے میں لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی۔ تو یہ جو قرآن کریم ہے اس میں اب دیکھیں کہ ہم نے رسول کو کر لیا تھا اور لسان، اور آج کا جو لفظ ہے وہ ہے قوم۔ قوم کا لفظ جو ہے وہ آج اس کو ہم فوکس کریں گے۔ تو قوم کے جو بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہونے والا لفظ ہے، یعنی 660 ٹائمز، جو خاصی بڑی تعداد ہے، یعنی 660 مرتبہ یہ مختلف حالتوں میں اور مختلف پیٹرنز میں یہ مادہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بنیادی جو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس کے بنیادی جو حروف ہیں مرکزی مصدری، وہ قاف، واو اینڈ میم، اور اسی کو اگر ہم قاف واو میم کو، یعنی قاف واو کو ملا کے لکھیں تو قو بن جائے گا، اور میم کو ساتھ لگے تو وہ قوم بن جائے گا۔ تو لفظ جو ہمارے تھا فوکس جس کو ہم نے کرنا ہے وہ ہے قومی ہی، اس کی قوم۔ تو سب سے پہلے تو قومی ہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ قوم یہ اس میں نکرہ ہے، کیونکہ الف لام جو ہے اس میں نہیں پایا جاتا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے، یعنی کہ ساتھ اس کے ملی ہوئی ہے یہ ہا، قومی ہی، اس کی قوم۔ ضمیر متصل، یعنی یہ جو ہا ہے اور پھر یہ واحد ہے، یہ نہیں کہا کہ قومی ہم یا قومی ہا، تو واحد بھی ہے اور مذکر بھی ہے، پھر غائب بھی ہے، جیسے یہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ قومی، قومو کا، اور قومو ہو یا قومی ہی کا مطلب کیا، اور مضاف الیہ۔ تو یہ تو ترکیب تو ساروں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس میں نکرہ مضاف الیہ ہے، یعنی کہ یہ والی مرکب، اور اس میں یہ ضمیر کون سی ہے، فرسٹ پرسن، تھرڈ، سیکنڈ یا تھرڈ۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ 660 مرتبہ جو ہے یہ لفظ استعمال ہوا ہے 22 مختلف حالتوں میں۔ 22 مختلف حالتوں سے مراد یہ ہے کہ کبھی یہ بطور اسم استعمال ہوا ہے، کبھی یہ افعال کے اندر آیا ہے مختلف پیٹرنز میں، یعنی کہ افعال جو ہیں ان کی بھی مختلف حالتیں ہیں۔ تو مشہور جو ہیں 10 باب ہیں جو زیادہ تر قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں مختلف، یعنی کہ جن کو ہم ڈائی کہیں، ساخت کہیں، سانچہ کہیں، تو پیٹرن کہیں، وہ تو قامہ یقومو قیامن اور قائمہ۔ قامہ وہ کھڑا ہوا، یقوم وہ کھڑا ہوتا ہے، اور قیامن جو ہے یعنی کھڑا ہونا، جیسے اس کا مصدر، اور جو یہ کام کرے، یعنی قامہ یقوم جو ہے وہ قائم، قائم ہوتا ہے۔ اردو میں بھی عام طور پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ قائم کرنا، نماز قائم کرنا، اسی سے آتا ہے۔ تو قائمون کی جمع قیام بھی آتی ہے، یعنی یہ جو قیام مصدر ہے کہ قامہ یقوم قیامن، یہ قائمون کی جمع قیام بھی ہے۔ چنانچہ یہ عربی میں کہا جائے کہ اقامہ بالمکانی اقامتاً، یہ مفردات امام راغب جو ہیں ان کے وہ یہ حوالہ ہے ان کا کہ اقامہ بالمکانی اقامتاً، تو اقامتہ کے معنی ہے کسی جگہ قیام کرنے کے، اور یہ جو لفظ قیامہ ہے یعنی اس کی جو روٹ میں تو کھڑا ہونا ہے نا، کھڑا ہونا، قائم ہونا، تو کھڑا ہونا، متوازن ہونا، اور کسی معاملے کا اعتدال اور توازن پہ ہونا، یعنی
اس لحاظ سے معنوی معنی میں بھی یہ کھڑا ہونا، قائم ہونا، اور اگر کوئی جسمانی معنی ہے کسی، یعنی کہ جس کو فزیکل معنوں کے اندر بھی استعمال ہو سکتا ہے، تو محکم ہونا، استوار ہونا، ثابت اور دائم رہنا، یا کسی کام کو ہمیشہ کرتے چلے جانا باقاعدگی کے ساتھ، اس کی ڈیو جو کنڈیشنز ہیں شرائط کے ساتھ، اور ایک جگہ پر ایک موقف پر رک جانا، کسی جگہ ٹھہر جانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر، اور بگڑی ہوئی چیز کو درست کرنا، سیدھا کرنا، یہ سارے معنی اس کے اندر آتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ شروع میں سورۃ البقرہ کے شروع میں فرمایا کہ وہ یقیمون الصلاۃ، اور اگر اس کا ٹرانسلیشن کیا جائے کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں، تو یہ صحیح اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے معنوں میں یہ ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ، وہ اپنی نماز جو گری پڑتی ہے اس کو قائم رکھتے ہیں، متوازن رکھتے ہیں، یعنی ان کے سجود اور رکوع ان میں ایک توازن ہوتا ہے، یعنی کہ جلدی سجدے میں لمبا سجدہ کیا اور قیام کو چھوٹا کر دیا، یا رکوع برابر نہیں کیا اور رکوع میں، یعنی کہ ایک توازن ہونا چاہیے، یہ اس کے بنیادی معنوں میں۔ تو وہ یقیمون الصلاۃ مراد میں ہمیشگی بھی ہے، دوام بھی ہے، اور ثابت قدمی، اور کسی کام کو ہمیشہ کرتے چلے جانا، اور اس کو درست رکھنا صورتحال میں، یہ سارے معنی جو ہیں اس کے اندر ہیں۔ تو چنانچہ آپ دیکھیں کہ 3 اس کے بڑے معنی جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ کسی شخص کا تسخیری طور پر، یعنی کوئی شخص جو ہے اس کو کھڑا کر دے اپنے، یا وہ خود اپنے ارادے سے کھڑا ہونا، کہ اس کے پاس خود انٹینشن سے ہو، یا ایسا نظام ہو جو اس کو اس کے اوپر لگا دے، اس کو اس کی کجیاں دور کر کے اس کو استوار کرے اور ایک صحیح حالت میں کرے، جس کو آپ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک ڈسپلن ہے، ڈسپلن سے چیزیں جو ہیں وہ درست ہوتی ہیں، اور افراد بھی، قومیں بھی اور ادارے بھی ڈسپلن کی وجہ سے ایک توازن ہوتا ہے ان کے کام کاج میں، آنے کا وقت، جانے کا وقت، ہر چیز کا ایک فلو ہے، اس سے وہ کام ٹھیک ہوتا ہے۔ تو دونوں یہ معنی اس کے اندر۔ پھر نمبر 2 ہے کہ قیام للشیء، یعنی شے کی حفاظت کرنا اور نگہبانی کرنا۔ تو ابھی یقیمون الصلاۃ کی بات ہو رہی تھی، اس میں بھی یہ ہے کہ نمازوں کی حفاظت اور ان کی نگہبانی کرنا، یعنی یقیمون الصلاۃ جو سب سے پہلے نماز کا حکم ہے، وہ ایک لفظ ڈال کے، تو یقرؤون کا لفظ نہیں آیا کہ یقرؤون الصلاۃ کہ وہ نماز کو تلاوت وہ پڑھتے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ اس کے الفاظ کو تلاوت کرتے ہیں، بلکہ لفظ وہ قیام جو بھی میں نے بتایا وہ ہے، اور اس کے رینج آف میننگز ہیں اس کے۔ تو تیسری اس کا ہے کہ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لینا، تو یہ وہی ہے کہ ہمیشگی دائم ثابت قدمی اختیار کرنا اور پختہ ارادہ کرنا کہ اس کام کو اب کرتے چلے جانا ہے، تو یہی ہے وہ یقیمون الصلاۃ کے مضمون جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اور دوسرا، اب یہ دیکھیں کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ قائمون کی جمع جو ہے وہ قیام بھی آتی ہے، گو کہ یہ مصدر بھی ہے اس کا، جیسے قامہ یقوم قیامن، اور قائم کی جمع قیام بھی آتی۔ قرآن کریم کی یہ مشہور آیت ہے، اور سورہ زمر میں ہے، پارہ 23 میں، کہ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کہ اس شخص کا حال جو رات کے وقتوں میں زمین پر پیشانی رکھ کر، یعنی کہ جو سجدہ کرتا ہے اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے، یعنی کہ وہ فرمان بردار، قانتن، کیا وہ جو فرمان بردار ہے رات کی گھڑیوں میں، رات کے وقتوں میں، رات کی گھڑیوں میں وہ سجود کرتا ہے، ساجدن ایسی عبادت کرتا ہے کہ جیسے سجدہ کرتے ہوئے، وقائمن یا کھڑا، تو ایک آدمی کی بات ہو رہی ہے، امن ہوا کے ساتھ ساجدن اور قائمن۔ اب جو مشہور آیات ہیں، جن کی آخری 10 آیات سورہ آل عمران کی، جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اٹھ کر تہجد ادا کرنے سے پہلے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، ایک روایت بھی ہے کہ آپ اٹھے، اپنے چہرہ مبارک سے آپ نے نیند کے آثار کو، نیند کی جو وجوہ ہوتی ہیں، اثرات، ان کو دور کیا، یعنی اپنے ہاتھوں سے
آپ نے اپنے چہرے کو ملا تاکہ نیند کی ازالہ ہو جائے اور مکمل ایک بیداری ہو جائے اور بندہ الرٹ ہو جائے. تو بہت زبردست جو ہے نا یہ سنت کا طریقہ ہے، اور جب بھی اس کو آزمایا بہت ہی زیادہ اس کا فرق پڑتا ہے کہ انسان جو ہی اس کی آنکھ کھلے فوراً اپنے چہرے پر ہاتھ جو ہے وہ جیسے دعا کے اوپر ہاتھ بعد جو ہے وہ دعا کے بعد چہرے کے پر ہاتھ پھیرتے ہیں نا، تو ایسے 2-3 دفعہ کیا جائے تو انسان جو ہے وہ ذہنی طور پر الرٹ ہو جاتا ہے. تو یہ سنت بھی ہے. چنانچہ آپ نے یہ ایسے کیا، اور اس کے بعد حدیث سے مبارک میں لکھا ہے کہ آپ نے پھر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت کی، اور ان کے اندر یہ آیت آتی ہے الذین یذکرون اللہ، یعنی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف والی جو آیت ہے، اس کے بعد یہ آتا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. تو اس میں بھی یہ بتایا کہ کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر وہ یہ کام کرتے ہیں. اور پھر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہاں پہ بھی قیام قائم کی جمع ہے. تو لربہم سجدن، تو سجدن اور قیامن یہ بات جو ہے اس بات کو کلیئر کر دیتی ہے، سجدن و قیامن. تو اس کا اب یہ دیکھیں کہ اس کی جو ٹرانسلیشن ہے، میں اگر آپ کو دکھاؤں، سورہ الفرقان کی آیت تھی. تو سورہ الفرقان، اس کے پیچھے یہ یہاں مومنون اور النور کے بعد الفرقان. تو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، قیام کرتے ہوئے، ان کے ساتھ جمع قیامن. اور اچھا، اس کے بعد اس کے اندر یہ ہے کہ کسی چیز کی حفاظت اور مراعات کے معنوں میں بھی ہے. مشہور آیت ہے کہ الرجال قوامون علی النساء. تو عام طور پر اس کا ترجمہ اکثر جو دوسرے مکاتب فکر ہیں ان میں یہ کیا جاتا ہے انفارچونیٹلی کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے. اب کسی کا وہ ترجمہ پرانے اٹھا کے دیکھ لیں جو اردو کے ہیں، ان کے اندر یہ بات لکھی ہے، حالانکہ یہ بات ان کے اس لحاظ سے صحیح نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے. اور یہ ترجمہ غلط ترجمہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے. اور میں اس وقت نام نہیں لینا چاہتا، لیکن عام طور پر یہ ترجمہ بڑے صدیوں سے کیا جاتا رہا، لیکن آہستہ آہستہ اب حضرت مسیح السلام کے علم کلام کی برکت سے اس کے اندر اس انداز فکر میں تبدیلی پیدا ہو رہی. تو جب یہ کہا جائے کہ یعنی کہ اس میں یہ تھا کہ الرجال قوامون علی النساء کے مرد جو ہیں وہ عورتوں کے نگران بھی ہیں، اور ان کی کفالت کرنے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ذمہ داری، یہ ساری اس کے اندر ہے. تو قوام کا مطلب ہے کہ رزق کے، معیشت کے، گھر کے مہیا کرنے والا، کیونکہ رزق وہ جو چیز ہے اس سے ایک معاشرتی توازن بھی قائم رہتا ہے زندگی کا. تو اکانومی جو ہے نا اس کے وہ ان کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے، تو یہ کہ وہ ان کی جو زندگی کی جو ضروریات ہیں ان کے وہ کفیل ہوں، کیونکہ انہوں نے بچوں کی پرورش بھی کرنی ہے، گھر کی کھانا پکانا ہے، تربیت کرنی ہے، اور ان کے تو بنیادی جو ذمہ داری ہے وہ ان کی ہے. اور پھر اس میں یہ ہے کہ حفاظت بھی ان کو، ان کی اخلاقی درستگی، بہت سارے اس کے رینج آف میننگز ہیں. لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، قوامون کا غلط تصور کیا جاتا ہے، یہ بالکل اس کے لفظوں کے اندر یہ چیز شامل ہی نہیں ہے. لیکن ترجمہ کیا جاتا ہے اپنے کسی مخصوص سیاسی یا معاشرتی مقاصد کو مد نظر رکھ کے اس کے اوپر. پھر تو کیونکہ اس کے بعد جو آیات آتی ہیں اس میں صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ فضیلت یا یہ جو ذمہ داری اس کو کیوں دی گئی ہے، بما انفقوا من اموالہم، کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. تو مال ہوگا تو مال خرچ ہوگا نا. تو کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اس کی جو ہے اس کی مثال اور ہیں کہ یہ لفظ قوامین، تو کہ تم اللہ تعالیٰ کے انصاف پر قائم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے سچی گواہی دو. کونوا قوامین للہ. اچھا جی،
اس کے بعد قائمن کی بات جو ہے وہ ہو گئی، اور قوام جو ہے یہ یعنی کہ اس کے معنوں میں عدل و توازن اور ضروریات زندگی کو پورا کرنا، اور وہ چیز جس کے اوپر کسی چیز کا، کسی معاملے کا دار و مدار ہو۔ اور اب اسی سے جو آگے لفظ آئے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قیام اور وہ قوام اس چیز کو بھی کہتے ہیں جس کے سہارے کوئی چیز قائم رہ سکے، جس طرح کہ عماد اور سناد اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو سہارا لگا دی جائے۔ عماد الصلاۃ و عماد الدین بڑی مشہور حدیث ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، کہ جو انسان کی دین کی ضرورتیں ہیں یا انسان کی دینی حالت یا اس کی زندگی اس سے وابستہ صلاۃ سے، اس لیے اس کو ستون قرار دیا گیا جس سے انسان سہارا لے کے اپنے آپ کو قائم رکھے، اور اس کے جو عمارت ہے اس کا ایک پلر اس کو قرار دیا۔ اس کے بعد اب دیکھیں کہ خانہ کعبہ جو ہے اس کو بھی قیامن کا اس کی صفت دی گئی، یعنی کہ خانہ کعبہ کی کعبہ مکہ مکرمہ میں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما، کہ اس کو بھی ہم نے اس الکعبہ کو، اس عزت والے گھر کو، بیت الحرام کو ہم نے امن قائم کرنے کا، امن کا ذریعہ بنا دیا۔ تو بیت اللہ کا جو یہ کہا، اس میں ایک جگہ لکھا ہے کہ قیام للناس کے، اس کے اندر بھی یہ جو ہے اشارہ پایا جاتا ہے کہ امن قائم کرنے کی خاطر اور امن پیدا کرنے والا اس کا موجب جو ہے قیامن۔ اور پھر یعنی کہ اس کے بہت سارے استعمالات ہیں، میں اس کے آپ کو یہ دکھاتا بھی ہوں کہ اس کے آگے میں نے اس میں کچھ لکھے ہیں کہ یہ سارے جو لفظ ہیں یہ اس میں آئیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ قرآن کریم میں استعمالات استقامو اور صراط مستقیم پہلا جو ہے اسی سے، یعنی اس کے جیسے میں بتایا نا کہ 22 پیٹرنز کے اوپر کچھ اسماء میں، کچھ افعال میں، وربز میں اور ناؤنز میں استعمال ہوئے، تو پہلی اس کی جو ہے کہ وہ صراط جو ہے اہدنا الصراط المستقیم، وہ اسی سے ہے، استقامو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، مستقیم، سیدھی، درست، توازن والی، نہ اس میں افراط ہو نہ تفریط ہو، بالکل مستقیم۔ تو یہ سارے وہ لفظ ہیں جو قرآن کریم میں یہ قاف واو میم سے استعمال ہوئے ہیں۔ استقامو، القوم، القیوم، اللہ تعالیٰ کی صفت، القیمہ، اسی کے اوپر ہم یہ چل رہے تھے۔ میں انشاءاللہ آپ کو ادھر ٹائم ملا تو دعوت بھی دوں گا مائک کے اوپر کہ ان کا ترجمہ کریں اور اس کے بارے میں کچھ بتائیں کن حالتوں میں یہ استعمال ہوئے۔ تو یہاں پہ یہ تھا کہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، تو قرآن کریم میں یعنی کہ یہ جو پاک صحیفے ہیں قرآن کریم کے، وہاں پہ سورۃ البینہ میں، اس میں جو کتب قیمہ یہ ہے کہ قرآن کریم تمام جو سابقہ کتب ہے، یہ قرآن پاک یہ جتنی بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، خواہ کتابی شکل میں وہ محفوظ رہی کچھ حصہ یا تھوڑا یا زیادہ، وہ ساری جو چیز حکمت کی باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء پہ نازل فرمائی، ان کی ضرورتوں کے مطابق، تورات ہو، انجیل ہو یا زبور یا صحف ابراہیم، ان سب کا جو عطر ہے، نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، وہ قرآن کریم میں آ گیا ہے۔ قرآن کریم میں ساری چیزیں جو ہے ان کو جمع کر دیا ہے۔ فیہا کتب قیمہ، جس طرح سورۃ الفاتحہ میں تمام صورتوں کا خلاصہ جمع کر دیا گیا اور ام الکتاب اس کو کہا گیا، اور تمام جو آگے اس کے بیٹیاں ہیں یا بچے ہیں صورتیں، وہ سب کا سورۃ الفاتحہ سے تعلق ہے۔ کوئی صورت اٹھائیں اس کا لنک سورۃ الفاتحہ سے ضرور مل جائے گا، کیونکہ وہ سب بیٹیاں اس کے، ان کے اندر مضامین جو ہے بڑے فصیح و بلیغ انداز میں، سٹل انداز میں ہیں۔ کوئی صورت ہو اس کی جو آخر، اس کی جو مرکز جو ہے وہ اپنے سورۃ الفاتحہ سے اس کا اشارہ ضرور مل جائے گا۔ تو یہ ہے فیہا کتب قیمہ، اور یہ بھی وہی ہے قاف واو میم جس سے مختلف آئے ہیں۔ دین ذالک الدین القیم، ذالک الدین القیم، القیم یا
قیمہ، یہ آپ کو پتہ ہے کہ تا مربوطہ کیوں لگتا ہے۔ پھر ابھی صفات باری تعالیٰ کی بات ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے، یہ آیت الکرسی کا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، 3 مرتبہ قرآن کریم میں القیوم کا لفظ آیا، اور مشہور ترین جو ہے وہ آیت الکرسی میں ہے۔ تو آیت الکرسی میں یہ ہے کہ خدا وہ ہستی ہے، معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا۔ لیکن اصل اس کا مطلب القیوم کا یہ ہے کہ قائم بالذات، جو اب خود بخود جو ہے وہ قائم رہنے والا، قائم بالذات، لیکن وہ ایسا قیوم ہے کہ اپنے قائم رہنے کے لیے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جیسے سورۃ الاخلاص میں یہ کہا گیا کہ اللہ الصمد، تو قیوم کو کی تشریح جو ہے سورۃ الاخلاص کے اندر بھی ہمیں ملتی ہے، ایک کی تشریح قرآن کریم میں کئی جگہ کے اوپر وہ مضمون ہوتا ہے۔ تو کوئی اگر کہے کہ اللہ الصمد کو ایک لفظ میں جو ہے کوئی مختصر بیان کیا جائے، کچھ نہ کچھ اس کا کوئی ایک دو معنی، تو القیوم کا لفظ ہے۔ القیوم کو اگر دیکھا جائے تو اللہ الصمد ہے، اور اس کے بعد والی آیات تو قائم بالذات، قیوم جو اپنی ذات میں قائم اور دوسروں کو قائم رکھنے کا ذریعہ یا اس کی وجہ سے دوسری چیزیں بھی قائم رہتی ہیں، یعنی وہ اپنے قیام کے لیے کسی چیز کا محتاج نہ ہو، لیکن اس کے بغیر کسی چیز کے قیام کا تصور بھی نہ ہو۔ تو یہ ہے الحی القیوم کا مطلب، کہ خود بھی قائم اور اس کی وجہ سے دوسرے قائم یا جس کو وہ قائم رکھنا چاہے۔ تو 3 مرتبہ قرآن کریم میں بتایا کہ یہ آیا ہے۔ اور پھر یہ آگے جو ہیں قرآن کریم کی مختلف آیات جیسے نے بتایا وہ بھی بتاتی ہیں۔ اب یہ اس نے فرعون نے یہ سوال کیا تھا سورۃ طٰہٰ کے، اگر آپ پڑھیں دوسرا رکوع، تو اس میں یہ کہا تھا جب ان کو بلایا گیا کہ آؤ اور اللہ پر ایمان لے کے آؤ، تو فرعون نے کہا تھا کہ اپنا تمہارا رب کون ہے، اس کے بارے میں۔ تو انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا ڈائلاگ کیا، میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ ساری باتیں حضرت موسیٰ نے کی ہیں، اور بڑے فصیح و بلیغ انداز میں اس کو سارے سوالوں کا جواب دیا۔ تو آپ نے فرمایا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، قرآن کریم نے اپنے انداز میں اس کو نقل کیے ہیں کہ میرا رب وہ ہے کہ ربنا الذی، جو جس نے ہر چیز کو عطیہ کیا، عنایت کی، اس کو گفٹ کیا، یعنی کہ اس کو شکل و اس کی جو اس کو خلق کیا، اس کے اندر وہ تمام چیزیں رکھیں، اور پھر اس کو ایک ڈائریکشن کے اوپر، ایک اس کے اندر سافٹ ویئر، اس کے اندر ایک اس کی کہ اس چیز نے کیسے کام کرنا ہے، پہلے سارا اس کو جو ہے خلق کیا، اس کو تخلیق کیا، پھر اس کے بعد ثم ہدا، ہر ایک انسان کیٹیگری ہے، اگر کوئی شیر ہیں یا کوئی انسیکٹس ہیں یا ڈفرنٹ جو بھی کریشن ہے، اس کی اس نے ڈائریکشن دی، ثم ہدا، اس کو ایک بتا دیا کہ اس ڈائریکشن میں تم نے جانا ہے۔ شہد کی مکھی کا خاص طور پہ ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتایا کہ اس طرح تم نے راستوں پہ چلنا ہے، یہ چیزیں کرنی ہیں۔ تو ہر چیز کی اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈائریکشن اس کے اندر وہ سیٹ کر دی ہے۔ اور اسی سے جو مشہور لفظ ہے القیامہ ہے، سورہ قیامہ 75 نمبر کی صورت ہے، پارٹ 29 میں سورہ قیامہ۔ تو سورہ جو القیامہ ہے، اس سے مراد وہ ساتھ، وہ گھڑی ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں مختلف انداز میں، کبھی تو سورہ قیامہ جیسے نام رکھا ہوا ہے، اس کے اندر 2 آیا کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، تو اور پھر یہ ہے کہ بعض اوقات اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن گھڑی قائم ہوگی، یعنی وہی الساعہ جس کو قیامت کہا گیا، یوم القیامہ بھی کہا گیا۔ قیامت کے بھی کافی سارے نام رکھے گئے ہیں، یوم التغابن، یوم الجمع، کئی اس کے نام ہیں۔ سورہ انفطار میں یوم، اس دن، یوم القیامہ، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور یہ وہی ہے تقوم الساعۃ، اور کھڑے ہونے کا، قیام کرنے کا، یعنی کہ ایک جگہ رک جانا اور پھر اگلا معاملہ جو ہے شروع ہوگا۔ اور یہ سورہ الکاف میں 2 دوستوں کا ڈائلاگ بڑا مشہور وہاں پہ ذکر ہوا ہے، ایک باغ
جو ایک کا جو ہے وہ باغ بہت اچھا تھا اور اس کو مال و دولت بھی تھی، اس کے بچے بھی تھے اور کافی خوشحال تھا، اور وہ دوسروں کو ذرا نیچا کر رہا تھا اپنے دوسرے دوست کو. تو اس نے یہ وہاں پہ اس بندے نے جو پراؤڈ فیل کر رہا تھا اور جس کی زندگی کی حقیقتوں پہ نظر نہیں تھی اور فخر کر رہا تھا، اس نے یہ لفظ کہے تھے وما ظن الساعۃ قائمہ، کہ مجھے بالکل نہ میں گمان نہیں کرتا کہ یہ سارا سے گڑی گڑائی باتیں ہیں، اساطیر الاولین ہے. اظن الساعۃ قائمہ، میں نہیں کہتا کہ یہ گھڑی یعنی کہ قیامت جو ہے وہ آئے گی. اور یہ بھی لکھا آگے کہ اگر آئی بھی، فرض کریں کہ اگر آ بھی، اول تو یہ ہے کہ میرا یہ پورا یہ میرے تھاٹس ہیں، یہ میرے خیالات ہیں کہ بالکل نہیں، لیکن آئی بھی تو جیسے مجھے یہاں پہ بڑے یہ چیزیں دی گئی ہیں، مجھے وہاں پہ بھی بڑا جو ہے یہ دیا جائے گا. تو بڑا ایک پورا رکوع تقریباً ایک اس ڈائلاگ کو پہ رہا ہے، اور وہاں پہ وہ لفظ آتا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کیا بے وقوف آدمی، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا اس نے مجھے یہ چیز عطا کیا اور میری کوئی قوت کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ کے. تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ اس کے دوست نے کہا تھا، یہ جو جس نے یہ بات کی. تو اصل میں قیامہ کے معنی انسان کے ایک دم کھڑے ہونے کی ہے، اور ایک جگہ انسان بیٹھا ہوا ہے یا سویا ہوا ہے، ایک دم جو ہے اس کو ہوشیار کر کے اس کو کھڑا کر دیا جائے. تو قیامت کا مطلب یہ ہے، جیسے مختلف آیات میں اس کے بارے میں بتایا گیا. سورہ یاسین میں ہے کہ جب فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ کس نے اٹھا دیا، قالوا من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں اپنی خواب گاہوں سے جو ہے ہمیں اٹھا دیا. تو اس کے بارے میں مفردات امام راغب نے لکھا ہے کہ اصل لفظ جو ہے وہ قیام ہے، اور آخر میں ہا جو ہے، جیسے قیامت ان کا ہم کہتے ہیں نا قیامہ، ہا جو ہے، ہا اس کے اوپر دو نقطے لگا دیے جاتے ہیں، اور یہ جو ہا ہے یہ تنبیہ کرنے کے لیے، اس کو ایک الرٹ کرنے کے لیے ایک کہا جاتا ہے. جیسے لفظ ہا اولائی عام طور پہ ہا انتم، ہا جو ہے وہ تنبیہ کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ آخر کے اندر بھی آ جاتا ہے. القاریہ ملقاری، اور جو ماہیہ، اور آخر میں ہا آتا ہے اس میں سورہ المعارج کے جو ہے الحاقہ، اس کے اندر بھی ہا ساکنہ لگایا جاتا ہے. تو یہ جو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے آخر میں جو ہا ہے یعنی تائے مربوطہ، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو تنبیہ کی جائے اور قیامت کے ایک دم وقوع پذیر ہونے کے وقوع پر. اور یہ قرآن کریم میں یہ مضمون لکھا ہوا ہے کہ ایک دم وہ اچانک آئے گی اور کسی کو اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. اور یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ سوال کیا تھا نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کہ کب ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ جو سوال پوچھنے والا ہے جتنا مطلب اپنے نفی کی کہ کسی قسم کا نالج نہیں، اور اس جو سوال کر رہے تھے جس در حقیقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، مدینہ شریف کا واقعہ وہ ان کو بھی نہیں پتا تھا. تو اللہ کو بہتر پتہ ہے جس وقت یہ وقوع پذیر ہوگا. تو بہت ساری ایسی آیات ہیں جن میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ صرف اللہ کو اس گھڑی کا پتہ ہے. وہ وہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سورۃ الاعراف میں آیت نمبر، یہ ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر میں جہاں پہ یہ آیت نمبر ہے 188 سورۃ الاعراف. لا یجلیھا لوقتھا الا ہو لا تأتیکم الا بغتہ، اچانک آئے گی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو، اور انما علم عند ربی، اس کا علم صرف خدا کے پاس. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا، یہ تھا. اب یہ ساری تمہید باندھنے کے بعد کہ یہ لفظ جو قاف واو میم اور اس کے مختلف جو استعمالات ہیں، اب ہم چلتے ہیں کہ جو لفظ قوم جو جس سے یہ برآمد ہوا ہے اس کے بارے میں.
تو تفسیر کبیر جلد اول صفحہ نمبر 471 471 میں اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ القوم کیا چیز ہے. لکھا ہے کہ الجماعت من الرجال، کہ یہ مردوں کی جماعت کو قوم کہا جاتا ہے. خاصتاً الجماعت من الرجال خاصتاً، کہ قوم مردوں کی جماعت کو خاص طور پر مردوں کی جماعت کو کہا جاتا ہے. وکیلا، اور کہا جاتا ہے تدخلہ النساء علی تبعیت، تدخلہ النساء علی تبعیت سے مراد ہے کہ ضمنی طور پر، جیسے کہ آگے لکھا ہو، یعنی لفظ قوم مردوں کی جماعت کے لیے ہی بولتے ہیں، لیکن بعض اہل زبان کا یہ خیال ہے کہ اگرچہ یہ لفظ مردوں کی جماعت پر ہی بولا جاتا ہے، لیکن تاہم عورتیں بھی اس میں ضمناً آ جاتی ہیں، کیونکہ وہ بھی مختلف انسانی جماعتوں کا ایک حصہ ہوتی ہیں. قرآن کریم کے اکثر احکامات جو ہیں یا ایھا الذین آمنو، مردوں کو خطاب کیا گیا ہے، اور چونکہ وہ قوام ہیں علی النساء پر، یعنی کہ ان کی معاملات کو درست رکھنے اور ان میں دینی نگرانی بھی شامل ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے، بلکہ بڑا ایک کمپریہنسو ورڈ ہے کہ ان کی باقی جو دینی جو حالتیں ہیں، اخلاقی دینی، وہ بھی اس کا بھی ہے اس کے اندر شامل. تو آگے بیان ہے کہ لسان میں لکھا ہے کہ لفظ قوم میں مرد، لسان یہ جو لکھا نا کہ لسان میں لکھا تھا، اس کے بارے میں ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ ابن منظور کی مشہور کتاب لسان العرب بڑی ضخیم وہ ڈکشنری ہے عربی میں، اور لین کی جو ڈکشنری مشہور ہے وہ اس کا ترجمہ ابھی تک اس کا اردو میں ترجمہ نہیں ہوا، لیکن چونکہ بہت بڑا کام ہے ابھی ایک بھی جلد جو ہے اس کی نہیں ہو سکی. تو لسان میں لکھا ہے کہ لفظ قوم میں مرد اور عورت ہر دو آ جاتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے لفظ قوم کو مردوں کی جماعت کے لیے مخصوص کیا ہے وہ یہ دلیل، یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے کہ جن لوگوں نے لفظ قوم کو مردوں کی جماعت کے لیے مخصوص کیا ہے وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں آتا ہے لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. اب یہاں پہ یکونو اگر ہم یہ مد نظر رکھیں اور منہم یہ مد نظر رکھیں تو یہاں پہ مردوں کی بات ہو رہی ہے کہ مردوں کی، یعنی کہ مردوں کی کوئی جماعت جس کو قوم کہا گیا قرآن کریم میں، یہاں پہ وہ آپس میں ہنسی تمسخر نہ کریں، کسی کا جو ہے نا اس کو تمسخر نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں. اور ولا نساء من نساء، اس کا علیحدہ ذکر کیا، یعنی کہ اس کو یا تو کئی اس کے ہیں کہ یا تو بعض اپنی جو فطرتی چیزیں ہوتی ہیں ان کے معاشرتی، اس لحاظ سے عورتوں کو زیادہ نصیحت کی گئی ہے، ان کو زیادہ ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے یا ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. لیکن یہ بات ہے کہ اگر قوم میں عورتیں بھی داخل ہوتی تو قوم کے ذکر کے بعد عورتوں کا ذکر نہ ہوتا. سورۃ الحجرات کی یہ آیت ہے، مشہور آیت ہے. جن لوگوں نے لفظ قوم کو مردوں اور عورتوں ہر دو کی مشترکہ جماعت کے لیے بولے جانے کے حق میں کہا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ قوم سے دونوں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کے ماننے والوں یا جن کی طرف وہ مبعوث ہوتا ہے اس کو قوم کہا گیا ہے. کیونکہ یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ سورۃ شعراء پڑھیں یا مختلف جگہ دوسروں پہ بار بار وہ آتا ہے کہ یا قومی یا قومی، ہر نبی جو ہے اس نے ایسے کہا کہ ایسے کرو یا قومی. ابھی سورۃ نو کی میں مجھے ابھی فوراً ذہن میں آیا کہ یہاں پہ وہ انہوں نے یہ کہا کہ اس میں بھی وہ کہ میں نے اپنی قوم کو، اس میں مرد اور شامل ہے سارے، اور اسی طریقے سے وہاں پہ باقی انبیاء کا جو ذکر آتا ہے ان کے اندر بھی جہاں پہ یہ لفظ آئے گا یہاں پہ چیز پتہ چل جائے گی. نیز جب یہ کہا جائے کہ قوم کل رجل، قوم کل رجل، تو اس کے معنی ہوتے ہیں شیعتہ و عشیرتہ، یعنی اس کا گروہ اور اس کا کنبہ. کنبہ اور کنبے میں مرد و عورت ہر دو شامل ہوتے ہیں. تو شیعتہ و عشیرتہ یہ اس سے مراد ہے فیملی. تو فیملی میں جو ہے وہ مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سارا کچھ جو بھی جان یعنی کہ انسان ہیں مذکر مؤنث وہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں. شیعتہ و عشیرتہ. اقرب الموارد،
یہ بھی ایک مشہور کتاب ہے لغت کی، عربی کی، اور اس کے اوپر ہم نے پہلے بات بھی کر چکے ہیں، میں نے اس کی PDF بھی بھجوائی تھی جنہوں نے مانگی تھی۔ وہ کہتے ہیں، تفسیر کبیر میں لکھا کہ اقرب الموارد کا مصنف کہتا ہے کہ مردوں کی جماعت کو قوم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے وجودوں سے بڑے بڑے کام قیام پذیر ہوتے ہیں۔ یہ ایک اندر اینگل ہے جس سے قوم کا لفظ سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ جو لڑنے کے لیے یا تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ ان سے یہ کام لیا گیا ہے، اور بڑے بڑے جو کام، بھاری کام ہیں یا دوسرے جو وہ یہ کام کرتے ہیں، انٹلیکچوئل جو ان کو مواقع جو ان کو میسر ہیں، وہ بہت ابھی بھی تھوڑے وقت میں، تھوڑی انداز میں ابھی جو ہیں عورتوں کو میسر ہیں، ایون ویسٹ کے اندر بھی۔ لیکن اس لیے کہ پورے نظام کو چلانے کے لیے جتنی بیشک ترقی یافتہ قومیں بھی ہوں یا ملک بھی ہوں، اگر آپ میجورٹی ان کا فریم ورک دیکھیں سارا، تو کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو پیدا کیا ہے کہ وہ یہ فیملی سسٹم کو چلائیں اور سارے معیشت کے سٹرکچر کے وہ سارے وہ کام کریں، مانوی لحاظ سے بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ دینی لحاظ سے دیکھا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمارے ڈیوائن پلان ہے کہ ہم نے ہمیشہ مردوں کو ہی نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے، عورتوں کو بڑی بڑی درجات دیے گئے ہیں اور جنت کا اور ان کو دینی دنیاوی ان کو برکات کا وعدہ دیا گیا ہے، لیکن لیڈ کرنے کے لیے دینی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مردوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کی یہ ذمہ داری ہے، ان کو ہم نے یہ دیا ہے۔ تو مذکر بھی اور مؤنث دونوں کے لیے ایک لفظ قوم جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، چنانچہ جو اس کی عربی کی ورب ہے وہ بھی اس بات کو کلیئر کر دیتی ہے کہ لفظ آتا ہے نا کہ قامہ یقومو کی بات ہوئی تھی شروع میں، تو کیا لکھا ہے کہ چنانچہ کہہ دیتے ہیں کہ قامت القوم، قوم کھڑی ہو گئی، اور قامت کی جگہ قام بھی آ جائے گا، وقام القوم، اس کا مطلب یہ ہے قومن کی جو جمع ہے وہ مشہور تو صرف ایک ہمارے ہے کہ اقوام، اقوام عالم یا اقوام، لیکن اس کی 3 اور بھی ہیں، اقاوم بھی ہے، اقاویم بھی ہے اور اقائم بھی ہے۔ تو مشہور تو اقوام ہے، لیکن یہ جو زیادتی ہے نا، یعنی بعض چیزوں کے اندر جو بہت زیادہ چوائس ہے، یہ جو پوئٹری ہوتی ہے یہاں پہ ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں پہ ردیف قافیہ وہ ملانا ہوتا ہے اور اس کو ایک بیلنس رکھنا ہوتا ہے، وہاں پہ پھر یہ جو ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی لغت میں، اور عربی تو اس لحاظ سے بہت ہی رچ ہے، وہاں پہ پھر یہ قائم ہو جاتی یہ چیزیں، اقاوم، اقاویم اور اقائم، ان کے جو پیٹرنز ہیں گو کہ اتنے مستعمل نہیں، اقوام زیادہ ہے، لیکن جیسے میں نے پوئٹری کی مثال دی یا بعض خاص کانٹیکسٹ میں یہ بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اب آتا ہے کہ یہ والے جو قرآن کریم کی میں جو استعمال ہوا ہے، اور لیکن اس سے پہلے ایک دو اور باتیں جو ہے وہ ہو جائیں، تو کتب القیمہ کی میں نے بات کرتی تھی، اب وہاں پہ جہاں پہ قسطاس المستقیم، اس میں بھی یہ ہے کہ ترازو، اس کے معنوں میں بھی، اور وہ عقیم الوزنہ، اب یہ وزن کی بات ہو رہی، توازن، ہر چیز کا میں توازن جو ہے وہ ہے پوری کائنات کی جان، جو سارا جس کو احسن تقویم قرآن کریم نے فرمایا ہے، احسن تقویم سورۃ 3 کے اندر جو ہے یہ لفظ آتا ہے، تو اس میں بھی تو لب لباب خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان ساری چیزوں پر اگر ہم نگاہ رکھیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قاف واو میم سے جتنے بھی الفاظ بنیں گے جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، استقاموا، القوما، قائمون، قائمتن، اور قائمون، قامو، قوامین،
قیمہ، ان سب میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ توازن قائم رکھنا، افراط اور تفریط سے بچ کر توازن کو قائم رکھنا، اور جتنا توازن ہوگا اتنی ہر چیز کے اندر ایک حسن پیدا ہوگا۔ حسن جو ہے، بیوٹی، توازن کا ہی نام ہے، اور اگر وہ توازن ہو جائے تو کوئی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، خواہ وہ رائے کے اندر ہو، خواہ وہ انسانی جسم کے اندر ہو، یا کوئی کوئی بھی کسی بھی چیز میں اگر آپ دیکھیں مانوی لحاظ سے کوئی ایک توازن نہ ہو تو اس کی بیلنس نہ ہو تو خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس مادہ سے، اس روٹ سے جتنے بھی الفاظ آئیں گے، ان میں یہ بنیادی مفہوم توازن قائم رکھنے کا اور اعتدال کا یہ قائم رہے گا۔ تو خواہ یہ معاشرتی توازن ہو اور سویلائز تمدن کے لحاظ سے ہو، نفسیاتی، ہم عام طور پہ بھی لفظ استعمال کرتے ہیں دماغی توازن، ہم کوئی بندہ جو ہے خدا نخواستہ کسی کو جو بعض حالتیں آ جاتی ہیں ڈس آرڈرز، تو اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ دماغی توازن کا مسئلہ ہے، دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، یا تو اب دیکھیں کتنا یہ لفظ استعمال ہے۔ تو جس چیز کا توازن اگر بگڑ جائے تو وہ انسان جو ہے قائم نہیں رہ سکتا۔ ہم انسان جب دونوں پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں توازن کے ساتھ ہے۔ بچے کیوں گرتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہے؟ کیونکہ وہ توازن ابھی وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو ہی ان کے پاس یہ سینس آتی ہے، یہ آتی ہے ان کے پاس صلاحیت کہ وہ اپنے دونوں پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں توازن کے، تو وہ ہوتے ہیں۔ ہمارا بھی بڑے بھی چلتے چلتے ایک دم ایک پاؤں کے نیچے کوئی چیز آ جائے، ٹھوکر لگ جائے، کوئی یہ توازن نہ رہے تو بولنا فوراً گر جاتا ہے۔ تو توازن کا ہی چکر ہے سارا اس قیام کے اندر، اور یہ فرمایا کہ وہ یقیمون الصلاۃ، کہ ان کے ارکان نماز میں ایک توازن ہے۔ ایک مشہور حدیث بھی ہے نا کہ کسی نے نماز پڑھی اور جو رکوع سجود جو ہے وہ تیزی سے کرنے والے کو چوری قرار دیا، نماز کا چور، نماز میں چوری۔ تو نماز میں چوری کسی لفظوں کو چھوڑنا نہیں ہے، یا اس میں یہ ہے کہ کئی رکوع میں تیزی کرتے ہیں، سجدے میں تیزی کرتے ہیں، یا کسی اور جگہ توازن نہیں رہتا ایک پورے، جس طرح شروع سے لے کر آخر تک جہاں جہاں پہ جتنا وقت ہے اس کا توازن ہو، تو وہ نماز میں لکھا ہوا کہ وہ یقیمون الصلاۃ و اقیم الصلاۃ۔ تو یہ تھا اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو وہ واقعہ آتا ہے، یعنی کہ وہ ان کا کشف جو تھا، جو مشہور ہے سورہ کاف میں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ وَوَلَا، اس میں ایک دیوار کا بھی ذکر آتا ہے، اور وہاں پہ یہ ہے کہ وہ یتیم بچوں کی دیوار تھی جن کے نیچے اس کا خزانہ تھا، اور ان کا لکھا ہوا کہ کانا ابوہما صالحا، اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھا تھا کہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو وہ اپنا خزانہ وہاں سے لیں خزانہ۔ تو وہاں پہ تھا کہ جدار یرید ان ینقض فاقامہ، کہ وہ ارادہ کر رہی تھی، جو دیوار جو تھی وہ گرنے کو تھی۔ بعض اوقات ایک دم انسان بیٹھا ہوتا ہے، ایک دم کہیں سے چیز کوئی وہ گر جاتی ہے، تو اپنی جگہ سے کسی وجہ سے کوئی ہوا سے اس کا توازن بگڑا یا کوئی بھی محرک، تو چیز وہ ہو جاتی ہے، حالانکہ اس کو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوتا، کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں۔ تو وہ دیوار اس کا لگتا ہے کہ ایکسپائری جو ہے نا وہ قریب تھی، جیسے ایک ٹائم ہوتا ہے نا ایک مکان کا یا ایک کوئی بھی کنسٹرکشن، اس کا ایک کل من علیہ فان ایک وقت ہوتا ہے۔ تو وہ لکھا کہ جدار یرید ان ینقض، کہ وہ گرنا چاہتی تھی، کہ بس فاقامہ، انہوں نے اس کو پھر اس کو صحیح کر دیا، اس کی بنیادیں وغیرہ ٹھیک کر کے اس کو سیٹ کر دیا۔ تو وہاں میں بھی یہ لفظ ہے فاقامہ، کہ اس کو درست حالت میں، اس کو توازن میں جو کر دیا۔ پھر اسی سورۃ کاف میں جو دین کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اس میں بھی یہی کہا گیا کہ دین القیمہ، اور وہ جو کتاب اتاری ہے، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر، تو اس میں یہی ہے کہ کسی قسم کی اس میں کجی نہ ہو، اور وہ قائم رکھنے والی، توازن برقرار رکھنے والی، جو اس کو فالو کرے گا اس کو توازن۔ تو پھر اسی سے اقوام کا لفظ بھی آتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ ایک ایسی راہ بتاتا ہے
ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے، اور یہ والی بات جو ہے وہاں پہ یہ بیان کی گئی ہے کہ سب سے زیادہ سیدھی، متوازن اور معتدل۔ تو یہ لفظ اب کلاس کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ یہ جو استقامو یعنی کہ ان سب نے استقامت اختیار کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، القوم الف لام معرفہ بن گیا، یہ تو پتہ ہے۔ القیوم صفت باری تعالیٰ کی بات ہوگی، القیمہ کی بھی بات ہو گئی ہے کہ قیم اور قیمہ کتاب فیہ کتب قیمہ اسی سے القیم کی بات ہوگی، قیامہ کی بات ہوگی، المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، اور جو مقامہ یہ بھی وہ ہے کہ کھڑے ہونے کی جگہ، اقامتکم جہاں پہ انسان اقامت اختیار کرے، اقامت کہتے ہیں نا، اقامت نماز کی اقامت، وہ بھی اسی سے، اور اقامتکم جہاں پہ انسان کی ریزیڈنس ہو، وہاں پہ جہاں پہ رہنے کا، اقامو اقم تم جب ہے کہ نماز کے لیے تم کھڑے ہو، وضو کی جہاں پہ ہے، اقیم الصلاۃ مشہور ہے، نماز کو قائم کرو، اقیم الصلاۃ، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم اقوم کی بات ہوگی کہ سب سے زیادہ معتدل، اور اس کا سپرلیٹو ڈگری ہے جیسے کبیر کے اکبر۔ تو بقوم تقم تم قائم ہو جاؤ، یہاں پہ بیسیکلی اس سے پہلے لا تھا، لا تقم علی قبری، ہاں وسلم کو فرمایا گیا کہ اس منافق جو ہے اس کی پہ آپ نے دعا نہیں کرنی۔ تقوم جو ہے السال قیامت کے ساتھ آیا، اور مؤنث اس لیے یقوم کی جگہ تقوم، اور تقوم اور تقویم، احسن تقویم ایک مرتبہ ہی آیا قرآن کریم میں، تقویم کا لفظ جو ہے وہ ایک مرتبہ ہی آیا ہے، اقامت کا لفظ بھی جو ہے وہ ایک مرتبہ ہی آیا ہے، تقویم بھی جو ہے وہ ایک مرتبہ ہے، مقامہ کا ایک مرتبہ۔ صراط مستقیم کی بات ہو رہی تھی تو لفظ مستقیم جو ہے یہ بھی اکثر استعمال ہوا ہے 37 ٹائم، اور قوم کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی کثرت سے استعمال ہونے والا لفظ ہے، بار بار، جیسے انبیاء بار بار اس قال علی قومی ہی یا قومی، اور قوموں کا تو 383 ٹائمز، یعنی نیئرلی 400 ٹائمز، 383 ٹائم جو ہے وہ قوم آیا ہے، قوم کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ تو پھر اسی طرح یہ سارے بنتے ہیں، فاقیم فلتکم قائمن قائمون۔ جی ٹھیک ہے جی، پھر اگر کوئی سوال ہے تو کر لیں، نہیں تو پھر کلاس کا وقت ختم ہوتا جاتا ہے، تو اس کو فنش کرتے ہیں اور پھر اگلی۔ حافظ صاحب السلام علیکم، یہ اور پوچھنا تھا کہ یہ نوٹس ہمیں بھیجیں گے آپ؟ ہاں جی بالکل، یہ میں انشاءاللہ اس کو بھیجوں جزاک گا، کافی زیادہ ہو گئی ہیں، میں نیچے دیکھوں گا پیج نمبر جو ہیں، یہ پیج نمبر حافظ 80۔ صاحب یہ جو الفاظ آپ نے بتائے ہیں نا، ان کے اگر ان کے حوالے یا ان کے ترجمے اگر لکھ دیں تو بہت بہت اچھا ہو ٹھیک ہے، جائے گا میرے لیے، ایکچولی میں نے اس لیے نہیں لکھے کوئی کہ چیز لکھ دیں، یا ہماری ترجمہ جو یا کلاس، حوالہ۔ نہیں ترجمہ لکھنے کا فائدہ نہیں، اس کو ترجمہ خود کریں آپ، اور اگر کوئی مشکل ہو تو اس گروپ میں پوچھ لیں، ادھر پوچھ لیں، تو خود ہی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے، قائمن قائمن قائمتن، اور ویسے اس کو بہت لمبا کام ہاں جی، ہے، بہت لمبا کام ہے۔ نہیں وہ ایک ہفتے کے بعد، ایک ہفتہ کافی ہے، تو اسی لیے تھوڑا تھوڑا جو ہے نا وہ کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ، تو تو ٹھیک ہے، اس کے بس ہمیں نوٹس ساتھ ساتھ ہی بھیج دیا کریں حافظ صاحب، اگلے ہفتے یعنی اگلی کلاس تو اس کی 70ویں برتھ ڈے ہو جائے گی کلاس کی، 70ویں لیسن ہوگا، 70واں۔ آپ کو پتا ہے کہ قرآن کریم تو بندے جی ختم ہو 100 جاتے ہیں، کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی جو ہے وہ بہت ہی تھوڑی ہے، آپ دیکھیں ابھی بالکل ہلکا ہلکا ہم نے ان کو ذرا ابھی ٹچ کیا، تو ابھی جی اندازہ ہی ہے کہ کیا، ابھی میں نے اس میں سے بہت ساری چیزیں ابھی کاٹ دی ہیں، جو اگر اس کو جی کرنا چاہتے ہیں نا تو کافی زیادہ تھا، لیکن بہرحال اتنا ہی تھوڑا تھوڑا ہی ہے۔ ایکچولی کلاسز جو ہیں کبھی بھی فل نالج کوئی بھی کنوے نہیں کر سکتا، یہ ساری کلاسز جو ہیں وہ ایک علمی شغف پیدا کرنے کے لیے، ایک ذائقہ، ایک علمی اس میں رجحان اور اس طرف ایک دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، باقی انسان نے جو ہے وہ خود ہی آگے چلنا ہوتا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں نیویگیٹڈ لرننگ یا گائیڈڈ لرننگ، یہ ہونی چاہیے بس۔
ٹھیک ہے جی. السلام علیکم حافظ صاحب, اس کا امتحان بھی ہوگا؟ نہیں اس کا امتحان کوئی نہیں ہے, آپ گھبرائے نہیں. آپ کوئی اگر لیا بھی تو بہت آسان سا کوئی لے لیں گے, لیکن اس کو بس نوٹس جو ہیں یہی آپ بار بار اگر آپ اس کو کریں اور اس کو اگر آپ آپس میں دہرائیں یا ویسے ہی اس کو اپنے حافظ صاحب ہمارا رابطہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ تو نہیں ہوتا, یہ جو ہماری کلاس ہے پوری ہمیں تو نہیں پتا کون اس ہے, میں جو کیونکہ ان کے ڈسکشن گروپ ہے نا, ڈسکشن گروپ ٹیلی گرام میں ڈسکشن گروپ میں, وہاں پہ وہ سوالات اگر کوئی ہو تو لوگ پوچھتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی وہ دے دیتے ہیں جن کو پتا ہے, اور اگر کبھی میں دیکھوں تو میں اس کو پھر کریکٹ بھی کر دیتا ہوں, تو وہاں پہ لوگ کر لیتے ہیں. تو یہ تو مطلب آن گوئنگ ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ کافی ساری چیزیں اب آ گئی ہیں اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ اور بھی ٹھیک ہے. السلام علیکم حافظ صاحب, اگلے ہفتے کلاس ہوگی؟ عید کی وجہ سے چھٹی تو نہیں؟ نہیں اگلے ہفتے کلاس نہیں ہوگی, اس سے اگلے ہفتے ہوگی. میں نے کہا تھا بعد میں لکھ دوں گا, لیکن آگے انشاءاللہ پھر اچھا اگلے ہفتے نہیں ہوگی عید کی وجہ سے نا؟ ہاں جی, عید کے بعد ہی پھر انشاءاللہ جو ویسٹے آئے گا نا عید کے بعد اس میں جی جی. چلیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم.